اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ شرک کا مطلب کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر شروع سے ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات انسان کے لیے بنائی ہے۔ آپ اس معاملے کو تھوڑا سا سیریس لیں، جو کچھ ہو رہا ہے یا ہم جن حالات میں ہیں اس کو آپ ایز یوزول نہ لیں کہ بس میں بھی انسان ہوں اور بس اور لوگ جیسے پیدا ہوئے ہیں، اور نہیں، آپ اکیلے جواب دیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا بنایا ہے اور آپ نے اکیلے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا سیریس لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان ایک حالات میں ہوتا ہے تو وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قصائی کا بیٹا ہے، باپ قصائی ہے، دادا قصائی تھا، وہ شروع سے دیکھتا آ رہا ہے جانور گراتے اپنے باپ کو اور حلال کرتے، شروع صبح ہی اٹھتے، تو تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو باپ اس کو بھی اٹھا لیتا ہے، تو وہ ایک خو آ جاتی ہے اس میں قصائی ہونے کی، اور پھر وہ سیکھ بھی جاتا ہے۔ میرا مطلب یہ اس مثال دینے کا یہ ہے کہ جن حالات میں ہم پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کھو نہ جائیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں، مکان اور بھی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہم انسان ایک عادت ہو جاتی ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے، کسی بھی ماحول میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، بڑے بڑے آپ جاتے ہیں، ایبٹ آباد جاتے ہیں، وہاں پہ پہاڑوں کے سرے پہ مکانوں کی رات کو روشنیاں نظر آتی ہیں، یا کہیں بھی سوات جاتے ہیں ادھر ادھر تو لوگ وہاں مکان بنانا اور وہاں رہنا ایک کام ہے نا، پہاڑ سے نیچے اترنا، یہ وہ، تو وہ ان کو عادت سی ہو جاتی ہے۔ یا آپ دیکھیں، یہ گڈریابان ہوتے ہیں، یہ خانہ بدوش، یہ کبھی سفر شروع کرتے ہیں تو وہ ایک سفر جاری رہتا ہے، پیدل، ظاہر ہے کہ پیدل سفر کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں، حاملہ عورتیں اسی سفر میں بچے کو جنتی ہیں اور پھر چل دیتی ہیں۔ تو ان حالات سے یہ کوئی الگ بات نہیں لگتی، یہاں تو مسئلہ مختلف ہے نا گھر میں تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان نے ایک حالات کا خوگر ہو جاتا ہے، اور خواہ وہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، ماحول اثر ڈالتا ہے انسان پہ۔ مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مشرکانہ ماحول تھا، اور وہ اس ماحول کے خوگر ہو گئے تھے، ان کو یہ بات نہیں لگتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ نہیں لگتی تھی۔ بتوں کی پرستش جو تھی، جو بھی تھی، ان کی عادت ہو گئی تھی، فال گیری، فال نکالنا، حج کا ایک خاص طریقہ تھا ان کا، تالیاں بجانا، حج میں تالیاں بجاتے تھے، نماز تالیاں بجاتے تھے، وغیرہ وغیرہ جو بھی، لیکن وہ اس مشرکانہ ماحول کے خوگر ہوئے گئے تھے، عادی ہو گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے تو ایک معبود کی بات کی، پھر وہ کہنے لگے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیسا دین ہے، اتنے سارے معبودوں کو ملا کے اس نے ایک معبود بنا دیا، یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے، ان ھذا لشیء عجاب، تو کوئی عجیب سی بات ہے۔ تو ماحول کا اثر ہوتا ہے اور انسان ماحول کا خوگر ہو جاتا ہے۔ آج ماحول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت کا ہے، اللہ کو بھلا دینے کا ماحول ہے۔ آج کا جو ماحول ہے، جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، مثال میں کا مطلب ہم سب، وہ ہمارے والدین نے اللہ کو بھلایا ہوا تھا، اور یہ صرف ہمارے والدین کی بات نہیں ہے، صدیوں کا قصہ ہے۔
یہ نہ سمجھے میں والدین کو اپنے وہ کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک صدیوں کا قصہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک رونا ہے یہ کہ اس نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اپنے معبود کو بھلا دیا ہے، اور یہ ماحول چلا آ رہا ہے۔ دنیا داری کا ماحول ہے، لوگوں نے دنیا کو اصل سمجھ لیا ہے، اس کے مستقبل دنیا ہی کو بنا لیا ہے ہم نے۔ یہ آپ سوچیں نا، مستقبل ہم نے دنیا ہی کو بنا لیا ہے، اپنے بیٹے کے دنیا کے مستقبل کی سوچتے ہیں، بیٹے کے آخرت کی مستقبل کی کوئی نہیں سوچے گا، خود ہی آگاہ نہیں ہیں اور حقیقت سے غافل ہیں۔ تو یہ ایک ماحول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے میں آپ کو کہوں پردہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک بغاوت کا ماحول ہے، باغیانہ ماحول ہے۔ ہم سب، ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد سب اللہ سے غافل تھے، اللہ ان کا معبود نہیں تھا، ہم اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ آیا اسی طرح ہم زندگی گزار کے چلے جائیں گے؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ کیا ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ نہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، مجھ سے اکیلے میں پوچھے گا کہ ٹھیک ہے تم ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے، لیکن تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچا تھا، میرا قرآن تم تک نہیں پہنچا تھا، میرا رسول میں نے تم میں نہیں آیا تھا۔ الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہیں میں سے میں نے رسول نہیں بھجوائے تھے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ منکم، تمہیں میں سے تھے، تو انسان تھے تمہاری طرح، جو میرے احکامات تم پہ، جنہوں نے میری دعوت کو تم تک پیش کیا، اور اس دن کی ملاقات کے خراب انجام سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، قد جانا نذیر۔ سورہ ملک میں مضمون بڑا اچھا ہے، اذا القوا فیہا، جب وہ ڈالے جائیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ کون لوگ؟ جو اپنی حقیقت سے غافل لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی منزل کو نہیں پہچانا، اگر پہچان لیا تو اس راستے پر نہیں چلے، تو ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تو تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ایک ڈرانے والا تو آیا تھا۔ فکذبنا، اس کو ہم نے جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے۔ وہی مضمون ہے، ما نزل اللہ من شیء، قرآن سے تو ہم بالکل ہی غافل تھے۔ قرآن تو ہدایت تھی، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ ایک متبرک کتاب ہے، پڑھو پڑھاؤ اور لفظی طور پہ۔ تو یہ ہمارا رویہ یہ تھا، ما قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ یہی ہے نا؟ کیا سلوک ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ گویا کہ ہم یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ ہماری زندگی کے پروگرام کے لیے ہمیں تو کچھ بتایا نہیں ہے، ہر ایک اپنی مرضی زندگی گزار رہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر وہ ایک افسوس کریں گے، دوزخ والے ایک افسوس کریں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے۔ نسمع، کان تو دیے نا، یا ہم عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پھر وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس تباہی ہے، ہلاکت ہے آگ والوں کے لیے۔ تو دیکھیں، میں شرک کا مطلب بیان کروں، شرک کا میں نے مضمون شروع کیا ہے، اور شرک یہ ہے کہ انسان کے پاس، اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی، سمجھ نہ ہوتی، جیسا کہ گدھے کے پاس نہیں ہے، گائے کے پاس نہیں ہے، بکری کے پاس نہیں ہے عقل ان کے پاس۔ بندروں کو آپ دیکھ لیں، ایک کام ان کو سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات،
ایک بس وہ ایک روٹین ان کی وہ ہے نا، اور کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ بول سکتے ہیں، حالانکہ انسان کے ذرا قریب تر ہے نا، انگلیاں یہ وہ، تو باقی تو وہ نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس عقل ہے. حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا تو اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں، تو نفس نے کہا تو ہے اور میں ہوں. پھر عقل کو بنایا، عقل سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں. عقل نے کہا کہ اے اللہ آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے رب ہیں، اور میں آپ کی مخلوق ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا عقل سے کہ بک آخذ و بک اعطی، تمہارے ذریعے میں کسی کو دوں گا اور کسی سے میں چھینوں گا. بک آخذ و بک اعطی. تو عقل اگر ہم نہ ہوتی نا تو پھر ایک الگ بات تھی، لیکن عقل ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے میں نے سننے کی قوت بنائی ہے، آنکھیں دی ہیں تمہیں ابصار، اور تمہیں دل دیا ہے سوچنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کیا ان کے پاس دل ہیں، کیا ان کے پاس دل نہیں ہے، یعنی سمجھ نہیں ہے جو اس سے یہ نہ سوچے. کیوں نہیں سوچتے یہ لوگ؟ اور قرآن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کو میں نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے میں نے قرآن کو آسان فرما دیا ہے. تو کوئی ہے کہ اس کو سوچے اور سمجھے. تو بہرحال یہ سوچنا اور سمجھنا یہ ہمیں چاہیے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.